بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 71 ہے، جس میں ہم شاعر حریث بن جابر کو پڑھیں گے۔ اشعار کے بارے میں یہ ہے کہ شاعر سے کسی نے کہا کہ تجھے اپنے مولا یعنی آزاد کرتا غلام یا چچا زاد بائی سے محبت نہیں، اس پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی کسی نے کہا کہ آپ کو اپنے آزاد کردہ غلام جو کہ چچا زاد بائی تھے آپ کو اس سے محبت بالکل بھی نہیں ہے، تو اس پر یہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اشعار پڑھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال حریث بن جابر ابن سریہ بن سلمہ لعمرك ما انصفتني حين سمتني هواك مع المولى وألا هوالي إذا ظلم المولى فزعت لظلمه فحرك أحشائي وهرت كلابي۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ لعمرك تیری عمر کی قسم، جس طرح ہم کہتے ہیں لعمری میری عمر کی قسم، یہاں پر لعمرك آپ کی عمر کی قسم، ما انصفتنی آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، حین سمتنی جب آپ نے میری نسبت کی، حین سمتنی یعنی آپ نے سمتنی ہواک مع المولا وألا حوالیہ، یعنی آپ نے یہ کہا کہ آپ کو محبت نہیں ہے اور مجھے محبت ہے۔ آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جب مجھے یہ کہہ کر تکلیف پہنچائی، سمتنی ہوا کا، ٹھیک ہے، کہ آپ محبت کرتے ہیں اس سے، مع المولا غلام کے ساتھ، وَأَلَّا اور نہیں ہے، حوالی حوالی یعنی مجھے محبت، حوالی یعنی محبتی، محبتی لیس عندہ مجھے محبت اس سے نہیں ہے، وَسُمْتَنِي ہوا کا اور آپ نے اپنی ہوا یا اپنی محبت اس کی آپ نے نسبت غلام کی طرف کی ہے۔ اذا ظلم المولا جب مولا پر ظلم کیا جاتا ہے، جب میرے غلام پر ظلم، اذا ظلم المولا الغلام فزعت لظلمه تو میں اس ظلم سے پریشان ہو جاتا ہوں، فزعت حزنت غمگین ہونا، فزعت یعنی فزع کی حالت میں ہونا یعنی پریشان ہو جانا، فحرک احشائی وحرت کلابیہ تو یہ ظلم چنانچہ میرے اندرونی اعضاء دل وغیرہ کو ہلا فحرک تحریک، حرک یحرک ہلا دیتا ہے، احشائی میرے دل کو میرے اعضاء کو ہلا دیتا ہے، میں کانپ اٹھتا ہوں، وحرت کلابیہ سے مراد ہے اور میرے کتے بھونکنے لگتے ہیں، یعنی مجھے غلام سے محبت ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ اس پر جب ظلم ہوتا ہے تو میں بے تاب رہتا ہوں اور پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے زرہ پہن کر اور شمشیر لے کر چلتا ہوں، تو بھیس اور ہیئت بدلنے کی وجہ سے میرے کتے مجھے اجنبی سمجھ کر بھونکتے ہیں۔ کہتے ہیں حرت معنی نبحت نباح الکلبی، کتے کی آواز کو نباح یا نباح کہتے ہیں عربی میں۔ جب میں کہتا ہوں کہ کتا بھونکا تو میں کہوں گا نبح الکلب، اور حرہ بھی کہتے ہیں، حرت کلابیہ تو میرے کتے مجھے نہیں پہچانتے جب میں زرہ پہنتا ہوں اپنے غلام کا انتقام لینے کے لیے، تو وہ مجھے دیکھ کر یعنی بھونکتے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ مجھے محبت ہے۔ مزید پڑھتے ہیں۔ وقال البعیث بن حریث خیال لأم السلسبیل ودونها مسیرة شهر للبرید المذبذب فقلت له أهلا وسهلا ومرحبا فردت بتأهيل وسهل ومرحب معاذ الإله أن تكون كظبية ولا دمية ولا عقيلة ربرب ولكنها زادت على الحسن كله كمالا ومن طيب على كل طيب وإن مسيري في البلاد ومنزلي لبالمنزل الأقصى إذا لم أقرب ولست وإن قربت يوما ببائع
خلاقي ولا دين ابتغاء التحبب ويعتده قوم كثير تجارة ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي دعاني يزيد بعدما ساء ظنه وعبس وقد كان على حد منكبي وقد علم أن العشيرة كلها سوى محضري من خاذلين وغيبي فكنت أنا الحامي حقيقة وائل كما كان يحمي عن حقائقها أبي۔ ترجمہ سمجھتے ہیں۔ وقال البعیث بن حریث، بعیث بن حریث کہتے ہیں، خیال لأم السلسبیل، مجھے خیال آیا، لأم السلسبیل یعنی ام سلسبیل کا، میری جو محبوبہ ہے اس کا مجھے خیال آیا۔ خیال لأم السلسبیل، آگے کیا کہتے ہیں، ودونہا مسیرۃ شہر، اب سلسبیل اور میرے درمیان تقریباً مسافت کتنی ہے، بہت زیادہ مسافت ہے، جو کہتے ہیں مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت ہے۔ اگر قاصد وہاں پہنچے اور میرے اس خبر کو پہنچائے تو ایک ماہ لگ جائے، کیونکہ پرانے زمانے میں گھوڑے پر یا اونٹنی پر سواری ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں ودونہا ای بینی و بینہا، ہم دونوں کے درمیان ایک مہینے کا فاصلہ ہے۔ البرید کہتے ہیں الرسول، القاصد ڈاکیہ، اگر ڈاکیہ جائے اور پہنچے وہاں پر تو ایک مہینہ لگ جائے، لیکن خیال میں وہ میرے قریب ہے، میرے سامنے ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، یہ شاعر کا خیال ہوتا ہے۔ المذبذب المسرع، البرید ایسا ڈاکیہ جو مذبذب ہے، جو کہ بہت تیز رفتار ہے، پھر بھی ایک مہینہ لگ جائے گا وہاں تک پہنچتے پہنچتے، یہ مراد ہے۔ خیال لأم السلسبیل، فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، اہلا وسہلا ومرحبا، تو میں نے اس کو خوش آمدید کہا اور اس نے بھی ایسا ہی جواب، ردت معنی اس نے رد یعنی سلام کا جواب دیا، اہلا وسہلا کا جواب دیا، اور اس نے مجھے رد یرد بتأہیل وسہل ومرحبی، اس نے بھی اہلا وسہلا ومرحبا کہا، تأہیل میں ہے اہلا، سہل میں ہے سہلا، مرحب میں مرحبا۔ معاذ الالہ ان تکون کظبیۃ، خدا کی پناہ، معاذ الالہ، معاذ الالہ یعنی معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان تکون کظبیۃ کہ وہ محبوبہ ہرنی یا مورتی یا نیل گاؤں کی گلے کی حسین ترین گائے جیسی ہو، وہ بالکل بھی ان کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ ان تکون کظبیۃ کہ وہ ہرنی کی طرح ہو، ولا دمیۃ اور نہ مورتی یعنی بت گڑیا، نہ وہ گڑیوں کی طرح ہو، ولا عقیلۃ ربربی اور نہ وہ نیل گایوں کا ریوڑ جو ہوتا ہے، نیل گایوں کا ریوڑ، کہ ریوڑ کی حسین ترین گائے، ٹھیک ہے، کہہ رہے نہ تو وہ ہرنی کی طرح ہے، نہ تو وہ کسی گڑیا مورتی کی طرح خوبصورت ہے، اور نہ وہ کسی حسین گائے کی طرح ہے، تو پھر وہ کس طرح ہے؟ آگے کہتے ہیں وَلَكِنَّهَا زَادَتْ عَلَى الْحُسْنِ كُلِّهِ، تمام کے حسن اور جمال پر نمبر اور سبقت لے گئی۔ لَكِنَّهَا لیکن میری محبوبہ کون ہے؟ سلسبیل، زادت زیادہ ہے، علی الحسن اس کا حسن و جمال، کلہ سب پر، کمالا کمال یعنی ان سب کے حسن سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسن اس کا ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن محبوبہ کمال حسن میں سب حسینوں سے بڑھ کر ہے۔ وَمِن طِيبٍ عَلَى كُلِّ طَيِّبٍ اور خوشبو میں سب خوشبوداروں سے آگے ہے۔ وَمِن طِيبٍ اور اسی طرح زادت من طِيبٍ، اس کی عطر اور خوشبو میں بہت زیادہ خوشبو ہے، زیادہ خوشبو والی ہے، عَلَى كُلِّ طَيِّبٍ تمام یعنی خوشبوؤں پر وہ آگے ہے۔ آگے کہتی ہے وَإِنَّ مَسِيرِي فِي الْبِلَادِ وَمَنْزِلِي، میری سیرگاہ مختلف شہروں میں ہوگی۔ وَإِنَّ مَسِيرِي فِي الْبِلَادِ میرا جانا بہت سے ملکوں میں ہوگا۔ سارا یسیرو چلنا، انا سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے چلا کوفہ، ہم نے مثال نحو میں پڑھی ہے۔ تو وَإِنَّ مَسِيرِي میرا جانا تمام شہروں میں ہوگا۔
ومنزلی لبالمنزل الاقصی اذا لم اقربی، اور میری قیام گاہ سب سے زیادہ دور منزل میں ہوگی، اس سے مراد جب تعظیم و تکریم کے طور پر مجھے قریب نہ کیا جائے، یعنی جب میری قوم میری عزت نہیں کرے گی تو میں ان سے الگ ہو کر دور چلا جاؤں گا۔ میں سارے شہروں پر گھوموں گا، لیکن میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ لبالمنزل الاقصی، گھر بہت دور ہوگا، جب مجھے اپنے لوگ قریب نہیں کرتے، لم اقرب، مجھے کوئی قریب نہیں کرے گا تو میں دور چلا جاؤں گا۔ وَلَسْتُ وَإِنْ قُرِّبْتُ يَوْمًا بِبَائِعٍ، کہتے ہیں اور میں کسی بھی وقت اپنے حصے، درجہ، رتبہ اور دین کو محبت حاصل کرنے کے لیے فروخت کرنے والا نہیں ہوں۔ وَلَسْتُ، میں نہیں ہوں، وَإِنْ قُرِّبْتُ، اگرچہ مجھے لوگ قریب کر دیں کسی بھی دن، بِبَائِعٍ، بیچنے والا نہیں ہوں، خلاقی، اپنے اخلاق کو، اپنی شرافت کو، اپنی عزت کو میں ہرگز فروخت نہیں کر سکتا۔ ولا دینی، اور نہ اپنا دین، ابتغاء التحبب، محبت کے لیے، عشق، مجازی عشق کے لیے میں کبھی بھی اپنا دین، اپنے اخلاق داؤ پہ نہیں لگاؤں گا، فروخت نہیں کروں گا۔ بائع، فروخت کرنے والا، التحبب، محبت۔ وَيَعْتَدُّهُ قَوْمٌ كَثِيرٌ تِجَارَةً، اور بہت سے لوگوں نے اس دین و منصب فروشی کو تجارتی کاروبار سمجھ لیا۔ وَيَعْتَدُّهُ یعنی يَحْسِبُهُ یعنی يَظُنُّهُ، بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں، قوم کثیر، بہت زیادہ قومیں، بہت زیادہ لوگ، کہ یہ تجارت ہے۔ وَيَمْنَعُنِي، اور مجھے منع کرتا ہے، کیا چیز؟ میرا دین اور میرا منصب اس سے روکتے۔ وَيَمْنَعُنِي مِنْ ذَاكَ، ایسی تجارت سے کہ وہ دین کے عوض میں ہو، محبت دین کے مقابلے میں ہو، تو مجھے میرا منصب، میری شرافت مجھے منع کرتی ہے، میرا دین مجھے منع کرتا ہے، وہ منصبی میرا منصب، کہ میں ایسی تجارت نہ کروں جس میں دین کا ضیاع ہو، دین جاتا چلا جائے۔ دعانی یزید بعدما ساء ظنہ، یزید اور عبس نے مجھے سوء ظن کے بعد بلایا۔ وعبس وقد كان على حد منکبی، کہتے ہیں کہ یزید اور عبس نے مجھے سوء ظن کے بعد بلایا، حالانکہ وہ دونوں مجھ سے پھرے ہوئے تھے، یعنی ان دونوں کی مجھ سے ناچاقی ہو گئی تھی اور میرے بارے میں برے گمان کرنے لگے تھے، لیکن اس کے بعد مجبور ہو کر مجھے اپنی مدد کے لیے بلایا انہوں نے۔ اگرچہ وہ میرے ساتھ برے تھے کسی معاملے میں، لیکن جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے بلایا، ناچاقی اور اپنے ساتھ اختلاف بھی تھا، پھر بھی مجھے دعانی، مجھے دعوت دی، بلایا۔ اس سے مراد کہ میں شجاع ہوں، دلیر ہوں، بہادر ہوں۔ وقد علم ان العشیرۃ کلھا، اور وہ یہ جانتے تھے، ان دونوں کو معلوم تھا کہ میری موجودگی کے بغیر سارا قبیلہ ان کی مدد چھوڑ دے گا۔ سوا محضری، غیر محضری، میرے حضور کے یا میری حاضری کے علاوہ اگر میں حاضر نہ ہوا، ان العشیر کلھا من خاذلین وغیبی، سارا ہمارا جو کنبہ ہے، جو ہمارے جوان ہیں، ہمارا جو لشکر ہے، وہ ساتھ نہیں دے گا، وغیبی، وہ غائب ہو جائے گا، ان کو یہ معلوم تھا۔ فکنت انا الحامی، تو کیا کیا میں نے اپنے جد امجد وائل کی لاج کی حفاظت کی۔ فکنت انا الحامی حقیقت وائل جدہ الاعلی، تو میں نے حمایت کی، میں نے حفاظت کی اپنے جد امجد کی لاج رکھی، اور میں قتال کے لیے، اور میں ان کی دعوت پہ میں نے لبیک کہا، اور میں ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ کما کان یحمی عن حقائقها ابی، جس طرح میرے باپ نے ان کی لاجوں کی حفاظت کی تھی۔ کما کانا، جس طرح کہ کرتے تھے، یحمی، حمایت کرتے تھے اور مدد کرتے تھے، ابی، میرے والد صاحب، عن حقائقها، عن حقائق الجد، جس طرح میرے ابو اپنے باپ کی لاج رکھتے تھے اور کسی کی مدد کے لیے بھی جا پہنچتے تھے، اس طرح میں نے بھی اپنے باپ اور اپنے جد کی لاج رکھتے ہوئے، اپنے دادا کی لاج رکھتے ہوئے میں پہنچ گیا اور میں نے ان کی مدد کی۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔